یہ فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت تھی؟ تو بات تو حقیقت یہ ہے کہ اسماعیل علیہ السلام جس گھر میں اپنے والد کو جو کچھ کرتا دیکھ رہے ہیں، اب اسی کا اثر تو ان پر ہونا تھا۔ اپنی ماں کو جو کچھ کرتا دیکھ رہے ہیں اس پر اثر تو ہونا تھا۔ اگر ماں باپ اپنے گھر کے اندر اچھائی والی زندگی گزار رہے ہیں، وہ عبادت گزار ہیں، وہ سچائی کو اختیار کرتے ہیں، وہ اپنے آپ کو بھی حرام سے بچاتے ہیں، اولاد کی تو نظر ہوتی ہے ماں باپ کے ہر فعل پر، ہر قول پر، ہر بات پر، تو ظاہر بات ہے کہ پھر ان کے اوپر بھی اس کا کیا ہوتا ہے، اثر ہوتا ہے۔ آج میں حدیث پڑھا رہا تھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد جب آیا نا، حضور علیہ السلام نے فرمایا ایک ایسا طبقہ ہے جو مرجئہ ہے، اور جو عمل کو، نیکی کو کوئی فائدہ مند نہیں سمجھتے، گناہ کو کوئی نقصان دہ نہیں سمجھتے، اور تقدیر کے بھی بعض کیا کر دیتے ہیں، ہم انکار کرتے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ، اے ایمان والو، خیال کیا کرو، ان کو ایک تو ہے پہلے سلام نہ کیا کرو، نمبر دو فرمایا کہ ان کے جنازوں میں شریک، ان کی بیمار پرسی نہ کیا کرو، نمبر تین یہ ہے کہ ان کے جنازے میں شریک نہ ہوا کرو، نمبر چار یہ ہے کہ لا تجالسوہم، ان کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا بھی نہ کرو۔ اب دیکھو کتنا شفیق نبی ہے، وہ کہتا ہے کہ ان کو سلام بھی نہ کرو، ان کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا بھی نہ کرو، ان کے جنازے میں شریک بھی نہ ہو، اور ان کی بیمار پرسی بھی نہ کرو۔ تو میں نے کہا یہ نبی علیہ السلام کیوں اتنے سختی کے ساتھ یہ بات بتا رہے ہیں؟ سمجھ یہ آتی ہے کہ ان کے ساتھ بیٹھنے اٹھنے سے ان کا ماحول اور ان کا اثر کہیں مسلمانوں پر نہ ہو جائے، ان گمراہوں کا اثر ان پر نہ ہو جائے، اس لیے حضور نے فرمایا کہ ان کے ساتھ بیٹھک اٹھک بھی نہ کرو۔ تو جب اچھے ماحول میں بندہ رہتا ہے تو اچھائی آتی ہے، اور جس وقت ماحول اور معاشرہ اور اپنا انداز بیٹھنے کا برائی میں ہو تو ظاہر بات ہے کہ پھر برائی کے اثرات ہوتے ہیں۔ جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مثال دی ہے نا، فرمایا کہ ایک بندہ ہے، حضور نے سمجھانے کے لیے فرمایا ایک بندہ ہے جو عطار خوشبو والی دکان پہ بیٹھتا ہے، خوشبو والی، فرمایا کہ لیتا بھی نہیں لگاتا بھی نہیں، صرف بیٹھتا ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے پوچھا صحابہ بتاؤ خوشبو اس کو آ رہی ہوتی ہے کہ نہیں آ رہی ہوتی؟ فرمایا ہاں جی خوشبو آتی ہے، اس کو فائدہ ہو جاتا ہے، لیتا نہیں ہے، بیٹھا ہوا ہے وہاں پر، خوشبو آ رہی ہے۔ فرمایا دوسرا بندہ جو ہے وہ لوہار کے پاس بیٹھتا ہے، جو پہلے لوہار ہوتے تھے نا، تو وہ اب بھی آئے پھونکنی آ گئی ہے، پہلے وہ دوسری طریقے سے چرخا سا پھیر کے بہا دیتے تھے، لوہا پھالے تھے، ہل بڑھانے کٹتے تے، راکھ اڑ کے کیا ہوتی ہے سب پر پڑتی ہے، بیٹھے ہوتے ہیں، مٹی اڑ رہی ہے، راکھ اٹھ رہی ہے تو بندے پر پڑتی ہے۔ فرمایا ایک بندہ وہاں بیٹھتا ہے، کام نہیں کرواتا، کوئی مقصد اور نہیں، صرف بیٹھا ہوا ہے، تو فرماؤ بتاؤ کہ اس کے اوپر وہ راکھ پڑے گی کہ نہیں پڑے گی؟ فرمایا یا رسول اللہ ضرور پڑتی ہے، جتنا بھی بچائے اپنے آپ کو پھر بھی پڑتی ہے۔ فرمایا نبی علیہ السلام نے یہی مثال ہے، اچھی محفل میں بیٹھے گا تو اچھائی آئے گی، اور بری محفل میں بیٹھے گا تو برائی اس پر آئے گی اور پڑے گی۔ اس لیے پتہ چلتا ہے کہ انسان کو اپنے ماحول اچھے بنانے چاہیے، اور وہ ماحول اچھا یہی واقعات سننے سے کہ دیکھو یہ بھائی یہ آداب ہیں، اللہ کا حکم آ گیا باپ کو بس اس کی ماننی ہے، اللہ کا حکم سامنے آ گیا بیٹے کے حکم کو پورا کرنا ہے، کیوں نہ کریں کہ پیدا کرنے والا وہ ہے اور اسی طریقے سے روزی دینے والا وہ ہے، تو پھر اس کے حکم کو کیوں نہ پورا کیا جائے۔ آج اگر ہم ماں باپ میں یہ بات آ جائے، اولاد میں بھی یہ بات آ جائے کہ حکم خدا بندی آ جائے تو ہم پورا کریں گے، تو کیا اس سے یہ نماز آسان عمل ہے وہ چھوٹ سکتی ہے؟
کیا زکوٰۃ جو فرض عمل ہے کیا یہ چھوٹ سکتا ہے؟ یہ حج اگر فرض ہو گیا ہے تو یہ چھوٹ سکتا ہے، روزہ آ گیا ہے تو چھوٹ سکتا ہے۔ بھائی سچائی جو ہے اس کا موقع آ گیا ہے، اور ایک آدمی کے پاس ایک سچی شہادت موجود ہے، موقع بھی اس بات کا ہے کہ یہ شہادت ضروری ہو گئی ہے، اس کے ساتھ کسی کا حق متعلق ہے، اگر یہ شہادت نہیں دیتا سچی اس کا حق ضائع ہوتا ہے۔ ایسے موقع